بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، کل سے ہم ایک نیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تلخیص، جو کہ ہماری اردو کی نئی درسی کتاب ہے جماعت نحو کی، اس کے سبق نمبر 9 کی مشق میں یہ عنوان دیا گیا ہے، تلخیص۔ تو کل ہم نے اس کی تلخیص کی تعریف اور اصول و ہدایات پڑھے تھے۔ آج ہم 2 عبارتوں کی تلخیص کرنا سیکھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر عبارت جو ہے وہ ایک دی گئی ہے، 2 عبارتوں کی آپ کو کرواؤں گی۔ یہ عبارت تو میں نے خود لکھی ہے اور اس کی تلخیص کی ہے، عنوان بھی دیا ہے، اور تلخیص کے چند نمونے جو ہیڈنگ دی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ ہی کروائی جائیں گی۔ تو ایک تو آج ہم یہ کرتے ہیں، عبارت نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا، گرتے گرتے اس نے درخت کی شاخ پکڑ لی۔ وہ شاخ کو بڑی دیر تک اس خوف سے تھامے رہا، یعنی پکڑے رہا، کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو گر کر مر جاؤں گا۔ آخر بڑی دیر بعد اس نے زندگی سے مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی، مگر خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ یوں ہی ایک بے بنیاد خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلخیص کے بارے میں 2 طرح سے کویسچن آ سکتا ہے۔ جو آپ کو تفہیم عبارت دی گئی ہوگی، اس میں ایک سوال جو ہے وہ یہ آ سکتا ہے، پہلے تو صرف یہ آتا تھا نا کہ درج بالا عبارت کا مرکزی خیال تحریر کریں، لیکن اب یہ بھی آ سکتا ہے کہ درج بالا عبارت کی تلخیص کریں اور اس کا عنوان بھی تحریر کریں۔ اگر تو سوال میں عنوان کا پوچھا گیا ہے تو پھر آپ عنوان بھی دیں گے، جیسے کہ یہاں پہ اس عبارت کا میں نے عنوان لکھا ہے، مناسب عنوان میرے نزدیک ہے بے بنیاد خوف۔ تو بہرحال ایک اور بھی اس کا عنوان بن سکتا ہے، وہ ہے خوش قسمتی، لیکن مجھے یہی زیادہ سوٹیبل لگ رہا ہے۔ تو یہ عنوان آپ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے عبارت کی تلخیص کرنی ہے۔ تو تلخیص کی آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے اور پھر اس میں آپ نے نچلی لائن سے لکھنا ہے، ایک شخص نے پہاڑ سے گرتے ہوئے شاخ پکڑ لی، موت کے خوف سے نہ چھوڑی، پھر جب مایوس ہو کر چھوڑی، خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے کل بتایا تھا اصول و ہدایات جو پڑھائی تھی، تو اس میں بتایا تھا کہ جملے جو ہے نا وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں، مختصر جملے جو ہے وہ تلخیص میں لکھے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ جو میں نے تلخیص بنائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب ہم عبارت نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ یہ عبارت جہاں میں نے پوری نہیں لکھی، میں آپ کو ابھی بک سے دکھاتی ہوں۔ یہ عبارت ہم نے لیا سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، اور یہ صفحہ نمبر 73 یعنی 73 پر موجود ہے۔ تو یہاں تو میں نے مختصر کر کے اس کو ڈاٹڈ فارم میں لکھا ہے، اود کی راجدھانی، اور آگے ڈاٹس لگا کے آخری 2 لفظ لکھ دیے، ڈھیر لگا دیے، لیکن یہ عبارت میں آپ کو ابھی پوری دکھاتی ہوں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس ہماری جو درسی کتاب ہے جماعت نحو کی نئی درسی کتاب، یہ اس کا صفحہ نمبر 73 یعنی 73۔ تو یہاں یہ پوری عبارت موجود ہے اور سوال ہے درج ذیل عبارت کی تلخیص کریں۔ اب اس میں ہمیں عنوان کے بارے میں نہیں بولا گیا، تو اس لیے اس کی میں نے پھر صرف جو ہے وہ تلخیص ہی لکھی ہے۔ عبارت ایک بار دیکھ لیجئے، اود کی راجدھانی جب فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوئی تو اس کو 4 چاند لگ گئے۔ میر تقی میر، انشاءاللہ خاں انشا، جرت اور مصفی وغیرہ نے ادھر کا رخ کیا، یعنی یہ تمام شعراء ہیں، تو تمام شعراء نے بھی لکھنؤ کا رخ کر لیا۔ میر انیس کا خاندان دلی سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ ان بزرگوں کے دم قدم سے بادشاہوں کے دربار، عمرہ کی ڈیوڑیاں اور اہل علم کی محفلیں شعر و سخن کے نغموں سے پرشور بن گئیں، یعنی کہ محفلیں گرم ہوئیں، پر رونق ہو گئیں۔ ناسخ و آتش، وزیر و صبا اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے شعر و ادب کے جواہر ریزوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یہاں گلا لکھا ہوا ہے بک میں، تو یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، تو یہ لفظ ہے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبارت ہم نے مکمل پڑھ لی، تو اب اس کی تلخیص دیکھتے ہیں۔ جی، بک میں دیے گئے جو عبارت تھی ہمارے پاس، اس کی تلخیص ہے، اود کا دارالخلافہ، راجدھانی کا مطلب ہوتا ہے دارالخلافہ یا دارالحکومت، ٹھیک ہے۔ اود کا دارالخلافہ جب فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا تو اس وقت کے تمام شاعر، اور یا شعراء بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تمام شعراء، ٹھیک ہے، اس وقت کے تمام شاعر اور ان کے شاگرد میر تقی میر سے لے کر ناسخ و آتش، یہاں پہ آپ واو بیچ میں لگا لیجئے گا،
تک لکھنؤ آ کر شعر و سخن کی محفلیں گرم کرنے لگے. تو اتنی ہی تلخیص کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عبارت کا 1/3 لکھنا ہے، یعنی جتنی عبارت ہوگی اس کا تیسرا حصہ. یعنی عبارت کے اگر آپ الفاظ کو گن لیں کہ کل کتنے الفاظ ایک عبارت میں موجود ہیں، تو پھر ان کل الفاظ کی تعداد کو آپ 3 پر تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو جو آپ کا آنسر آئے گا وہ تلخیص اتنی آپ نے لکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.